ڈاکٹر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج بات کی ہے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ میں حکومت نہیں، ہم راستے بند کریں گے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن پی ڈی ایم اب مزاحمتی سیاست کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلے، میں نے کہا تھا کہ 13-14 دن کے بعد جائزہ لیں گے کہ ملک کی سیاست کہاں پہ کھڑی ہے، لیکن آج جو سب سے اہم تقاریر سننے میں آئی سامنے وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، جن کا بڑا نام انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اور قانون کے حوالے سے بھی اور مختلف حوالوں سے ہمیشہ رہے گا تاریخ میں. تو ان کے ریفرنس کی جو تقریب تھی لاہور میں، وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان اور مختلف میڈیا کی شخصیات، سول سوسائٹی کی شخصیات، اراکین پارلیمنٹ، تو انہوں نے تقاریر کی. اور وہاں پہ پھر علی احمد کرد صاحب، جو کہ ممتاز قانون دان بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی رہے ہیں، جی، تو ان کی تقریر جو ہے وہ بڑے شعلہ بیان مقرر بھی ہیں. تو انہوں نے جو تقریر کی اپنی، تو اس میں انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے سوال اٹھا دیا، جس کے بعد پھر اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے آ کے بات کی کہ جی، انہوں نے کہا کہ علی احمد کرد صاحب کی تقریر کو دیکھ کے میں نے پھر اپنی تقریر تبدیل کی ہے اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بار ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے اور کیا رائے ہے، اور غلطیاں ہوئیں ماضی میں. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ وہ وجی الدین احمد صاحب، اور ماضی ہمیں علم ہے، اس قصے کو بھی دہرا لیں گے. انہوں نے کہا کہ پی سی او کے حوالے سے دباؤ تھا اور وہ سارے معاملات تھے، لیکن اب جو ہے وہ دباؤ نہیں ہے. پھر انتہائی محترم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی تقریر کی اور اس میں انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ میڈیا کی آزادی کتنی اہم ہے جمہوری معاشرے میں. اور پھر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب نے اسپیچ کی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ اسپیچ بھی پھر علی احمد کرد صاحب کی اسپیچ سے ہی منسلک تھی، جس میں انہوں نے پھر یہ جملے کہے کہ جو ہے وہ کوئی دباؤ نہیں ہے عدالت پہ، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، عدالت جو ہے وہ مکمل طور پہ آزاد ہے، اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آیا جب دباؤ آیا تو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی غیر جمہوری قدم اٹھایا گیا اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے وغیرہ. لیکن علی احمد کرد صاحب نے جو بات کی تھی، ایک آدھ جملہ ان کا جو تھا وہ بڑا سخت تھا، لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ صبح 8 بجے سے لے کے 2-2:30 بجے تک لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف کے لیے، اور ان کو انصاف نہیں ملتا. تو اس بات پہ تو میرا خیال ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں انصاف تو نہیں مل رہا، عدالتوں میں اصلاحات بھی نہیں ہو سکیں بدقسمتی کے ساتھ. اور یہ بات بھی اہم ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں. مطلب پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے، اس پہ آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جو ماضی میں چیف جسٹس صاحبان نے لکھی ہیں، یا مختلف جج صاحبان نے لکھی ہیں، یا وکلاء نے لکھی ہیں، عدالت میں سیاست، جیسے علی ظفر صاحب کے جو والد ہیں، بڑا نام ہے ایس ایم ظفر صاحب کا، وہ ایک کمال کتاب ہے. تو ایسی بہت سی کتابوں میں بیان ہو چکا ہے یہ سب کچھ کہ عدالتیں ماضی میں دباؤ میں رہی ہیں، چاہے وہ مولوی تمیز الدین خان کیس ہو، یا اس کے بعد وہ جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جیلانی کیس ہو، یا وہ جو ہے وہ اس کے بعد پی سی او پہ حلف اٹھائے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تحریک چلی آزاد عدلیہ کی، جس کے نتیجے میں عدلیہ آزاد نہیں ہو سکی، حالانکہ وہ چلی آزادی کے لیے تھی، لیکن کہیں سے کہیں نکل گیا معاملہ. اور بے شمار کیسز ہیں، بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ عدالت پہ دباؤ. اور حالیہ عرصے میں تو یہ ایک عام تاثر ہے کہ عدالتوں پہ دباؤ، اور عدالتوں وکلاء کے اندر ہی. ابھی میں جب یہ بات کر رہے تھے، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہا، تو ان کے ساتھ ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے فائز عیسیٰ صاحب. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود انصاف لینے کے لیے انہی عدالتوں کے اندر، وہ اور ان کی اہلیہ انتہائی قابل احترام، وہ انہی عدالتوں میں جاتے رہے ہیں. تو میں تو یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے
ختم کریں نا. ابھی یہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدالتوں میں دباؤ نہیں ہے, تو مجھے بتائیں پھر یہ رانا شمیم صاحب کون ہے جن کو نوٹس جاری ہوئے؟ یہ تو جج ہی ہے نا, چیف جسٹس ہیں بلکہ. اور دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے ثاقب نثار صاحب کو. تو ثاقب نثار صاحب کون ہے؟ تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس پاکستان. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کون ہے؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ دباؤ تو رہا ہے اور یہ عام تاثر ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ اس تاثر کو بھی ختم. اور تاثر نہیں ہے لوگوں میں, یہ نہیں کہ تاثر ہے لوگوں میں, حقیقتاً ایسے ہے کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, نہیں مل رہا. کیا دباؤ میں نہیں آتی ہیں عدالتیں؟ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ یہ تو تاریخ رہی ہے ہماری. اب ہو سکتا ہے ابھی کوئی آج کوئی واقعہ ہوا ہو جس کے نتیجے میں عدالتیں آزاد ہو گئی ہوں, لیکن عام تاثر ہے. اور یہ ابھی دیکھیں کہ 26 تاریخ کو تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں وہ نوٹس جاری ہوئے ہیں. اور وہ جو ساتھ ان کے بیٹھے ہیں جسٹس گلزار صاحب کے ساتھ فائز عیسیٰ صاحب, ان کے کیس کا ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے. جس کیس کے جس میں جو ہے وہ کئی دفعہ جوڈیشل کونسل بنی, پھر ٹوٹی, پھر اراکین ہٹے, پھر گئے, آخر میں وہ اس کا شارٹ آرڈر آیا ہوا, اس کا ڈیٹیل ججمنٹ ہی وہ مجھے لگتا ہے وہ جیسے ممیز نہیں وہ محفوظ ہو جاتا, تو وہ محفوظ پڑا ہوا فیصلہ. تو یہ تو سامنے کی باتیں ہیں نا. اور اس دور میں جتنا آیا ہے پچھلے چند سالوں میں اور کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا رہے سامنے کہ جی. اور پھر ون پیج کی بات جو تھی, وہ ون پیج کی بات نے جہاں بہت سارے فائدے پہنچائے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی اس کے سامنے آئے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عدالت ہی ایک پیج پہ چلی جائے. عدالت تو سب سے اوپر ہوتی ہے, اور عدالتوں نے اس زمانے میں بلکہ ابھی تک شاید وہ تاثر کو ذیل کرنے کی بھی کوشش نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو. ٹھیک ہے, اور یہ کرنا اس کا اب یہ کرنا تو عدالتی اصلاحات کے اوپر ہی بات ہوئی ہے کئی دفعہ کہ اصلاحات ہونی چاہیے. وہ کب ہوں گی, کیسے ہوں گی, کیا ہوگا, عام آدمی تک کیا مطلب جتنا بڑا. میں نے اس دن بھی پرسوں بھی بات کی تھی کہ بہت بڑے ایک لائر ہوتے ہیں, ان کے چیمبر سے وکیل, پھر وہی جج بن جاتے ہیں, پھر وہی. تو ایک مطلب ہے کہ بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں, وہ بالکل ہمیشہ آپ کو نظر آتی ہیں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور ابھی بھی بار کونسل جو ہے یا جو بار کونسلز ہیں وہ آپ کو جمہوری روایات کے لیے کھڑے ہوتے وکیل نظر آتے ہیں. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر سول سوسائٹی زندہ ہے. مطلب معاشرے کے اندر سول سوسائٹی پاکستان کے اندر فعال ہے, زندہ ہے, اور تمام تر پابندیوں کے باوجود لڑ رہی ہے آزادی کے لیے. ٹھیک ہے, میڈیا بھی لڑ رہا ہے آزادی کے لیے, جتنی بات کر سکتا ہے اتنی بات کر رہا ہے. اور مطلب یہ تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تو مطلب میڈیا پہ کیا بات کی جائے. مطلب ہے کہ یہاں تو جو کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جج صاحبان کی جو ہے وہ کردار کشی ہوتی رہی ہے, اور وہ کیسے ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگلے 10-15 دنوں میں ذرا کلیئرٹی آئے گی کہ یہ ملک کے اندر ادارے, سیاست, مختلف حوالوں سے یہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. یہ اگلے کچھ دنوں میں سامنے آئے گا معاملہ.